الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه ثم اما بعد۔ رات پہلو بدلتے وقت کی دعا۔ اب تک ہم پڑھ چکے ہیں سونے سے پہلے کی دعا۔ اب تک ہم کون سی دعائیں پڑھ چکے ہیں؟ سونے سے پہلے یعنی سونے سے پہلے وہ جن اذکار کو پڑھ کے آپ نے سنے وہ اذکار ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب رات پہلو بدلتے وقت کی دعا۔ اب آپ یہ اذکار پڑھ کے سو گئے ہیں اور آپ اچانک آپ کی آنکھ کھلی ہے، یا آپ سونے کے بعد جس وقت آپ اپنے سیدھے پہلو پہ آپ اذکار پڑھ کے سو چکے تھے، پھر آپ کو پہلو بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، لا نہیں ہے۔ پہلو بدلتے وقت انسان یہ ذکر کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو پہلو بدلتے تو یہ کلمات کی تھی۔ سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب پہلو بدلتے تھے تو آپ علیہ السلام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الواحد القہار، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، لا الہ نہیں ہے مجھے پہلو بدلنے کی طاقت، قدرت، صلاحیت دینے والا۔ اگر ہم اس کو اسی مناسبت سے اگر ہم اس کا ترجمہ کریں کیا کریں گے؟ لا الہ نہیں ہے پہلو بدلنے کی طاقت، قدرت، صلاحیت دینے والا۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو اپنی مرضی سے پہلو بھی نہیں بدل سکتے؟ یہ مجھ پر اور آپ پر ہمارے رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم پہلو بدلتے ہوئے بھی ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کی ضرورت نہیں ہے، والدین کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کی مدد سے ہم اپنے پہلو خود بدلتے ہیں۔ لا الہ نہیں ہے کوئی پہلو بدلنے کی طاقت، قدرت دینے والا، الا اللہ سوائے اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ زبان سے جو ہم ادا کرتے ہیں، یا کوئی ایسا عمل، ہر وہ بات اور ہر وہ عمل جس بات کو زبان سے نکالنے سے اور جس عمل کو کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ پہلو بدل رہا ہے آپ، اور کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا نہیں ہے الہ کوئی بھی عبادت کے لائق الا اللہ سوائے اللہ کے۔ وہ اللہ کون ہے؟ الواحد جو اکیلا ہے۔ اللہ کون ہے؟ جو اکیلا ہے۔ القہار زبردست ہے۔ القہار جو اللہ زبردست ہے۔ رب السماوات والارض، رب السماوات آسمانوں کا رب ہے، والارض اور زمین کا بھی رب ہے، وما بینہما آسمانوں اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اس کا بھی رب ہے، العزیز جو بہت عزت والا ہے، الغفار جو بہت بخشنے والا ہے۔ پھر نیند میں بس اوقات انسان گھبراہٹ اور وحشت کی وقت کی دعا۔ نیند میں بس اوقات انسان بس اوقات گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، بس اوقات وحشت بھی گھبراہٹ ہی کے معنی میں ہے، تو اس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے؟ بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، اچانک آپ ڈر جاتے ہیں، سہمے سے ہوتے ہیں، تو اس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات، اعوذ میں پناہ مانگنا۔ اب جب آپ نیند میں بس اوقات خوف زدہ ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، یا آپ گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں، یا وحشت کا شکار ہو جائیں، یا نیند سے آپ کی آنکھ کھلی ہے اور آپ بے چین اور اپنے آپ کو بے سکون محسوس کرتا ہوں، تو اس وقت یہ دعا پڑھے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ کا معنی کیا ہے؟ میں پناہ پکڑتا ہوں، بکلمات اللہ التامات، اللہ کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، بکلمات اللہ التامات اللہ کے کامل کلمات، اللہ کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں، من غضبہ اس کے غصے سے، اللہ کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں، من غضبہ کس کے غضب سے؟ اللہ کے غصے سے، اللہ کے کامل کلمات کی میں پناہ پکڑتا ہوں، وعقابہ اور اس کی سزا سے،
اللہ کی سزا سے بھی میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں، وشر عبادہ، اور اس کے بندوں کے شر سے، اللہ کے بندوں کے شر سے بھی اللہ کے کامل کلمات کی میں پناہ پکڑتا ہوں۔ اب اللہ کے بندوں میں کون شامل ہے؟ جن بھی شامل ہے، فرشتے بھی شامل ہے، اور انسان بھی شامل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور فرشتوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں عباد مکرمون، وہ باعزت میرے بندے ہیں۔ تو یہاں پہ وشر عبادہ، اس کے بندوں کے شر سے بھی اس کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں۔ وَمِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَمِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں کے چوکوں سے، وَمَنَ، اور من سے، حمزات چوکوں، الشیاطین شیطانوں کے چوکوں سے بھی اللہ کے کامل کلمات کی میں پناہ پکڑتا ہوں۔ وَأَن يَحْضُرُونَ، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، یعنی شیاطین کے چوکوں سے اور شیاطین میرے پاس حاضر ہوں، اس سے بھی اللہ کے کامل کلمات کی میں پناہ پکڑتا ہوں۔ یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ جب آپ نیند کے دوران، جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ پریشانی محسوس کرتے ہیں، آپ گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، بے بسی یا بے چینی محسوس کرتے ہیں، تو اس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ، اللہ کے غضب سے، وعقابہ، اللہ کی سزا سے، وشر عبادہ، اور اس کے بندوں کے شر سے، ومن حمزات الشیاطین، شیطانوں کی چوکوں سے بھی میں اللہ کی کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں، وَأَن يَحْضُرُونَ، اور شیاطین میرے پاس حاضر ہو جائیں، اس سے بھی میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اب آتے ہیں اچھا یا برا خواب دیکھے تو کیا کرے؟ بس اوقات انسان نیند کی صورت میں انسان خواب دیکھتا ہے، تو اب اس وقت کیا کرے؟ اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی خواب نظر آ جائے جس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ گھبراہٹ کا شکار ہو، پریشان ہو جائیں، آپ اس خواب دیکھنے کے بعد پریشانی محسوس کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا کرنا ہے اس صورت میں؟ آپ نے اعوذ باللہ پڑھ کر آپ نے اپنے جو لیفٹ سائڈ پہ آپ نے تھوکنا ہے، اور آپ نے اپنے سیدھے سائڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سونا ہے۔ اس سے انشاءاللہ اس خواب کی آپ کے اوپر اثر نہیں پڑے گا۔ باقی خوابوں کے حوالے سے ہم کل تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔